بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی پر بات چیت کی ہے، جس میں دونوں طرف سے 155 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ بات ایک سینئر آرمینیائی اہلکار نے جمعرات کی صبح بتائی۔ جنگ بندی کا اعلان 2 دن کی شدید لڑائی کے بعد کیا گیا، جس میں 2 دیرینہ دشمنوں کے درمیان تقریباً 2 سالوں میں سب سے بڑی دشمنی بڑھ گئی تھی۔ بدھ کو ہزاروں مظاہرین آرمینیا کے دارالحکومت کی سڑکوں پر نکل آئے اور وزیر اعظم پر الزام لگایا کہ وہ آذربائیجان کو خوش کرنے کی کوشش کر کے اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم سے استعفے کی مانگ کی۔ یوکرین کی مسلح افواج کے ترجمان او شیتوپن نے جمعرات کو دعویٰ کیا کہ روسی فوجی خارکیف اور کریویری میں شہری انفراسٹرکچر پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ شیتوپن نے کہا کہ دشمن بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں اور جنگ اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 30 سے زائد بستیوں میں بنیادی ڈھانچے کو فضائی حملوں اور متعدد راکٹ لانچر سسٹم سے نقصان پہنچا ہے۔ Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривий Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське, Солидар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. روس اور چین کے درمیان مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز ہوا ہے۔ اس سلسلے میں روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ملکی افواج اور چین نے بحر الکاہل میں مشترکہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ممالک کے جنگی جہازوں نے اوخست کے سمندر میں گشت کیا۔ وزارت نے کہا کہ آرٹلری کی مشق کا بھی منصوبہ بنایا گیا تھا۔ وزارت کے مطابق مشترکہ گشت کا مقصد بحری تعاون کو بہتر بنانا ہے۔ جمعرات کے روز سوگواروں کو ملکہ الزبتھ کا دیدار کرنے کے لیے 10 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ ایک سوگوار نے کہا کہ اس نے ملکہ الزبتھ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے 10 گھنٹے سے زیادہ انتظار کیا ہے۔ ایک پروقار جلوس میں آجانی ملکہ کے جھنڈے میں لپٹی ہوئی تابوت کو ایک دن پہلے آخری بار بیکنگم پیلس سے نکالا، جسے روایتی شاہی انداز میں سلامی دی گئی۔ برطانیہ کی سب سے طویل مدت تک خدمات انجام دینے والی ملکہ پیر کو ان کی آخری رسومات تک ویسٹ منسٹر میں موجود رہیں گی، جس میں لاکھوں افراد کے جمع ہونے کی توقع ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تابوت کو رائل سٹینڈرڈ میں لپیٹ کر امپیریل اسٹیٹ کراؤن کے ساتھ اوپر رکھا گیا تھا، جس میں تقریباً 3000 ہیرے جڑے ہوئے ہیں اور پھولوں پودوں کا ایک گلدستہ رکھے گئے تھے۔ واضح ہے کہ الزبتھ کا 8 ستمبر کو 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ Well, I arrived here and started queuing at 9:30. And they told us at night where we queued up there'd be 3.5 hours to get to there. And obviously it's been over 10 hours. But everybody in the crowd was impeccably behaved. There was no malice or anything. Everybody was friends and it was fantastic, yeah. And then to come in that room and see that, I just broke down inside, and I didn't bow. I knelt to the floor on my knees, bowed my head to the Queen. Being an ex-serviceman of the Blues and Royals, and the Queen is our Colonel-in-Chief, so yeah, it's a very proud moment for me to come all the way from Burnt-on-Trent to pay my respects to the Queen. And I'll do it again. If I have to go and queue up again, I'll go and queue up again for another 10 hours.
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जुमेरात को कहा कि शुमाल मशरक़ी खार्किव का इलाका तकरीबन मुकम्मल तौर पर रूसी फौजियों से आज़ाद करा लिया गया है। एक वीडियो खिताब में उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते कीव इलाके में जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से तकरीबन 400 बस्तियों को दोबारा हासिल कर लिया गया, जबकि कुछ इलाकों में रूसी अफवाज को तेज़ी से सरहद की तरफ पीछे धकेला जा रहा है। З Харківщини, з нашої Харківщини, з районів, які були звільнені. На сьогодні майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За 5 днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом деокуповано майже 400 населених пунктів. 150 тисяч українців, які залишались на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне, безпечне, нормальне життя. Російська армія перебувала на Харківщині більше 5 місяців, і за цей час окупанти навіть не намагались щось зробити для людей, тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили.